الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. بہت خوبصورت ارشاد فرمایا حضرت شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ نے: فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اور اسی کا ترجمہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہوئے کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. سامعین مکرم، آج کی اس خوبصورت نشست کے لیے سرنامہ کلام کے طور پہ جن آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم چند منٹ کے لیے گفتگو کریں گے اور اپنے دل و اذہان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک سے منور و مجلہ کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات محترم، اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضرات محترم، پوری توجہ سے پہلا جملہ ہی بڑا قابل غور ہے کہ کیا خوبصورت رسول تشریف لایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اگر کوئی تحفہ لایا ہے تو وہ بھی قرآن کی شکل میں علم کا تحفہ لے کے آیا ہے. آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہاری طرف آیا ہے. کس کی طرف سے آیا ہے؟ من اللہ. کس کی طرف سے؟ من اللہ. اللہ کی طرف سے آیا ہے. یعنی اب اس کی کسی بھی بات کو حذف تنقید بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا آیا کس کی طرف سے. اس رسول کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھنا آیا کس کی طرف سے. کس کی طرف سے آیا ہے؟ من اللہ. یعنی اب کوئی بھی بات آپ ان کے علم کے بارے میں کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو علم دیا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان کی طاقت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو طاقت اور قدرت اور قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ. یعنی آپ اور میں اس پہ پابندی نہیں اب لگا سکتے کہ اللہ نے کتنی طاقت دی، اللہ نے کتنا علم دیا. علم وہ علم حقیقی کا مالک تو وہ ہے، ساری دنیا اس سے علم مانگتی ہے: رب زدنی علما. قدرت کی بات، طاقت کی بات تو ساری دنیا کہتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو کل شیء قدیر کا مالک اور علم حقیقی کا مالک خدا اس رسول کو بھیج رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو علم مکمل دے کے نہیں بھیجے گا؟ اس کو اختیار کل دے کے نہیں بھیجے گا؟ میں عام طور پہ ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیے، کسی بھی ملک کا کوئی سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس سفیر کو تمام اختیارات دے کے بھیجا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ کہے نہیں جی ٹھہر جائے، میں ذرا پہلے پاکستان سے پوچھ کے آؤں جا کے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس سفیر کو مکمل اختیارات دے کے بھیجا جاتا ہے. اس علاقے اور اس ماحول اور اس جگہ کے بارے میں مکمل علم دے کے بھیجا جاتا ہے.
تو یہ تو عام دنیا کے سفیر کی بات ہے، تو اللہ نے قیامت تک کی ہدایت کے لیے جو اپنا رسول بھیجنا تھا اس کو کتنا علم دے کے بھیجا ہوگا، اس کو کتنی طاقت اور اختیار دے کے بھیجا ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہے دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ کہے میں پوچھ کے آتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، حضرات محترم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ علم ہمارا موضوع ہے علم رسول، تو علم کے حوالے سے یاد رکھیے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ماہرین تعلیم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ علم کے مختلف درجات ہوتے ہیں، حصول علم کے مختلف ذرائع ہیں، سورسز آف نالج ہیں۔ سب سے بیسک سورس آف نالج ہمارے یہ جو حواس ہیں، جس کو ہم 5 سینسز کہتے ہیں، یہ بنیادی سورس آف نالج ہے ہمارا۔ انسان سب سے پہلے ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس کو سونگھتا ہے، اس کو چکھتا ہے، یعنی یہ مختلف حواس کے ذریعے ہم چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ان حواس سے اوپر عقل جو ہے ان حواس کے اوپر نگران رکھی ہے اللہ نے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں آپ کو پانی میں سے اسمیل آتی ہے، عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ پانی نہیں پینا، یعنی یہ حواس کے اوپر اللہ نے ایک نگران رکھا، یہ حواس سے اوپر کا ایک سورس آف نالج ہے۔ اچھا ان حواس سے اوپر ایک اور چیز ہے، عقل سے بھی ماورا جو ہے وہ ہے وجدان، جس کو آپ انگریزی میں انٹیوشن کہتے ہیں۔ یعنی ابھی وقت آیا بھی نہیں، کوئی چیز آپ کے سامنے آئی بھی نہیں، آپ پہلے ہی پرسیو کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایسا ہونے والا ہے۔ یہ عقل کی بھی ریفائنڈ فارم ہے، یہ عقل کا بھی اگلا درجہ ہے، یعنی ابھی چیز آپ نے دیکھی بھی نہیں لیکن آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ عقل کا سب سے بلند درجہ ہے۔ حضرات محترم اس وجدان سے اوپر اس روئے زمین پر علم کا جو سب سے ماورا اور سب سے بیسٹ سورس آف نالج ہے وہ ہے وحی الہی۔ وہ کیا ہے؟ وحی الہی۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے رسول کے بارے میں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول نہ تو اپنے حواس سے، نہ اپنی عقل سے، نہ وجدان سے، بلکہ یہ رسول جب بھی بولتا ہے کس سے بولتا ہے؟ وحی الہی سے بولتا ہے۔ علم کا جو سب سے باکمال ذریعہ ہے وہ وحی کا ہے، جس میں کوئی غلطی کا، خطا کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہ رسول جب بھی بات کرے گا وحی سے بات کرے گا۔ تو یہ حضرت بوصیری علیہ الرحمہ نے جو کہا ہے نا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آپ اگر عربی کا تھوڑا سا ذوق رکھتے ہیں تو حضرت بوصیری نے کمال کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا علم جو ہے وہ لوح و قلم کا علم ہے، نہ نہ نہ، حضرت بوصیری نے فرمایا کہ یہ جو لوح و قلم ہے یہ آقا آپ کے علم میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لوح و قلم جو ہے یہ آپ کا مکمل علم نہیں ہے، بلکہ آپ کے علم میں سے من علوم کا علم اللوح والقلم۔ حضرت بیٹھے ہیں، علماء سے پوچھئے گا یہ من تبعیضیہ، یعنی آپ کے علم میں سے ایک قطرہ ہے یہ لوح و قلم جو ہے۔ اسی کو حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اگر اس قرآن کو تم نے مجسم شکل میں دیکھنا ہو، کیونکہ اللہ نے اکٹھا بھیجا ہے نا جی، آیت میں کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین یہ اکٹھے آئے ہیں، ان کو تم جدا کر نہیں سکتے۔ یار اور آسان کر دیتے ہیں، آپ رسول کے بغیر قرآن سمجھ کیسے سکتے ہو؟ رسول کے بغیر آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی بڑا دعوے دار ہے تو مجھے الف لام میم کا معنی بتا دے۔ اگر کوئی علم کا بڑا دعوے دار ہے تو مجھے بتائے الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ ہر مفسر لکھنے پہ مجبور ہے، الف لام میم کے نیچے کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ یار الف لام میم کا معنی تو ہم جان نہیں سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ رسول کے بغیر آپ کو قرآن پورا سمجھ میں آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے جس کو کوثر کی شان دے کے بھیجا ہے۔ میں نے دوسری آیت پڑھی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ جب مفسرین سے کچھ باننا پڑا، توجہ سے سنیے گا،
کوثر کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کسی لفظ میں محدود ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے لفظ ہی ایسا استعمال فرمایا ہے. کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. اور دیکھو کس شان کے ساتھ فرمایا, انا ہم ہیں, وحدہ لا شریک ہو کے فرمایا ہم ہیں. اپنی پوری شان جلالت کے ساتھ ارشاد فرمایا, طاقت اور قوت اور قدرت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم ہیں اس کوثر کو نازل کرنے والے, آپ کو عطا فرمانے والے. یہ کوثر کیا ہے؟ اس کا ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہے, اردو کی مجبوری ہے, علماء نے کہہ دیا جی خیر کثیر عطا فرمائی, خیر کثیر عطا فرمائی. اچھا مجھے بتائیے علم خیر کثیر میں نہیں آتا؟ کیوں جی؟ اس کائنات کی کوئی بھی خیر ہے, اس کائنات کی کوئی بھی خیر ہے, کوئی بھی بھلائی ہے, کوئی بھی نعمت ہے, اس کا کمال اور اتمام جو ہے وہ کہاں جا کے ہوتا ہے؟ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. حضرت اقبال علیہ الرحمٰن نے جو بات کی ہے اس کو بھی مکمل کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. ایک دفعہ میں نے یہ بات کہیں پہ کہی تو ایک بندے نے کہا جی آپ علامہ صاحب کے شعر کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے, مبالغہ کرنے لگے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بڑی ابھی میں نے چھوٹی بات کی ہے, ابھی تو میں بات کا حق ادا نہیں کر سکا. تم نے علامہ اقبال میں دوسرا شعر نہیں سنا, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ تو عام بندوں کے لیے یہ مقام آ جاتا ہے, تو رسول کے لیے میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے, میں تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں. میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا, نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیں. حضرات محترم, حضرت اقبال علیہ الرحمٰن نے جو بات کہی ہے ذرا سنیے گا. میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا, میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں. میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا, نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. اور اگلا مصرع سنیے گا, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. یہ گنبد آبگینہ رنگ آسمان کو کہا حضرت اقبال نے کہ یہ جو آسمان ہے نہیں دیکھیے پانی کے رنگ جیسا آسمان, آبگینہ رنگ. یہ جو آسمان ہے اس کو آپ دیکھیے ادھر سے بھی نیچے جا رہا ہے, ادھر سے بھی لگتا ہے نیچے, ادھر سے بھی نیچے, جیسے گنبد ہے. ایک گنبد کی مانند یہ آسمان نظر آتا ہے. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. آقا آپ کی رحمتوں کا جو سمندر ہے محیط, اس سمندر اس بحر بے کرام میں یہ کائنات جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی یہ ایک بلبلے کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی یہ ساری کائنات تیرے محیط میں ہوا. آپ کی یہ جو رحمتوں کا سمندر ہے اس میں ایک بلبلے کی حیثیت ہے اس پوری کائنات کی. یہ ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے سمندر کی وسعت کا عالم. تو میرے آقا کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. یار میرے پاس وقت کم ہے, میں بڑا آخری جملہ جو ہے وہ آخری جملوں میں ایک بڑی اہم بات عرض کرنے لگا, پوری توجہ سے سنیے گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو کیا سمجھیں گے ہم. یار جس اونٹنی پہ میرے آقا نے سواری فرمائی, لوگوں نے جب اسے روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا اسے نہ روکو, اسے پتا ہے کہاں جانا ہے. یار یہ میں نہیں کہہ رہا, ہر مفسر نے اور ہر سیرت نگار نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اونٹنی پہ سواری فرمائی اس کے بارے میں خود آپ نے فرمایا اسے نہ روکو, اسے پتا ہے. جن کی اونٹنی کو اتنا پتا ہے اس کے اوپر بیٹھنے والے رسول کو کتنا پتا ہوگا. علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیے ذرا. کیا نعرہ تکبیر, اتنا بڑا جملہ اور اتنی بڑی بات نعرہ محبت سے گونج جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ اٹھائیں. نعرہ رسالت,
آمد مصطفیٰ چہرہ والضحا. ماشاءاللہ علامہ صاحب ماشاءاللہ. اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک نور آیا ہے، ایک کتاب مبین آئی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. ہمارے استاد جو تھے وہ بڑی اس کی سادہ لفظوں میں تشریح کیا کرتے تھے. کہتے تھے کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا. کتاب کبھی اندھیروں میں تو نہیں پڑھی جا سکتی. یعنی اللہ نے کتاب بھیجی ہے، ساتھ ایک نور بھیجا ہے. اس نور کی روشنی میں اس قرآن کو پڑھو گے تو سمجھ آئے گا. اس نور کے بغیر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو گے تو بھٹک جاؤ گے. یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ بھی ہوئے ہیں لوگ. ہر فرقہ جو ہے، ہر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے سے پوچھیے، وہ دلیل کے طور پہ قرآن ہی پیش کرے گا. لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کے ساتھ صاحب قرآن سے بھی فیصلہ لینا ضروری ہے. صاحب قرآن سے ہٹ کے کبھی بھی قرآن کی طرف، کیونکہ حضرت اقبال بار بار مجھے یاد آ رہے ہیں. آپ نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ نے دونوں چیزیں اکٹھی بھیجی ہیں. من اللہ نور و کتاب مبین. اور یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھنا، کتاب جو ہے وہ کبھی بھی استاد کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے. کیوں جی؟ کتاب جو ہے وہ کبھی بھی استاد کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن یہ بات یاد رکھنا، استاد کتاب کے بغیر پڑھا سکتا ہے. یہ اب عظمت استاد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، عظمت استاد سمجھانے لگا ہوں. استاد جو ہے یاد رکھنا وہ کتاب کے بغیر بھی پڑھا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کتاب جو ہے وہ استاد کی محتاج ہوتی ہے، لیکن استاد کتاب کا محتاج نہیں ہوتا. جو اللہ کی طرف سے پڑھ کے آیا ہو، الرحمن علم القرآن، جن کو اللہ نے قرآن پڑھا کے بھیجا ہو، اس کے علم کے اوپر کیا بات کرنی ہے. اختتام کلام کی طرف آتے ہوئے میں عرض کروں گا، انسانی تاریخ میں آپ کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتے جس نے اپنے قیدیوں کو بھی یہ کہا ہو کہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. کوئی ہے آپ کے پاس دوسری مثال؟ ایسا علم پرور رسول، یار آپ نے غور نہیں کیا، ایسا علم پرور رسول، علم سے محبت کرنے والا ایسا رسول آیا بھی ہے تو اپنے ساتھ ایک کتاب لے کے آیا ہے. اور سارے انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا. لیکن میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ خالدہ آج بھی باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب. جس رسول نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے کتاب چھوڑی. اور آپ نے جب پہلا ارشاد مبارک فرمایا وحی الہی کے ریسیو کرنے کے بعد جو پہلا ارشاد ہے آپ کا، وہ یہ نہیں کہا لوگوں کثرت سے عبادت کیا کرو، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نا اقرا. وحی کا پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا، پڑھو. ایسا بھی رسول آپ کو ملے گا، علم سے محبت کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے خون سے افضل ہے عالم کے قلم کی روشنائی. عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے. حضرات محترم، آج کی اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے، اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، یہ قرآن مجید جو ہے اس سے دور رہ کے ہم کبھی بھی نہ مقام رسول کو سمجھ سکتے ہیں نہ دین کو سمجھ سکتے ہیں. اس قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا، اس قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کرنا پڑے گا. کیونکہ جہاں تک علم رسول کا تعلق ہے تو جب رب نے رفعنا لک ذکرک کہہ دیا تو اس کے بعد تو گنجائش رہ کوئی نہیں جاتی. ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اور ویسے بھی یار مجھے ذرا تھوڑا سا ایمانداری سے بتاؤ، امتی کا فرض ہے کہ وہ مقام رسول متعین کرے؟ امتی کو یہ بات زیب دیتی ہے؟ یار ساری دنیا جو ہے اپنے جو لیڈرز ہوتے ہیں، اپنے جو رہبر ہوتے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے. ساری دنیا میں یہ معمول ہے. یار ان کے لیڈروں میں جو خوبیاں نہیں بھی ہوتی وہ بھی ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. اور یہ کیسی امت ہے؟ رسول کے علم کے اوپر سوچنے لگ جاتی ہے.
خدا کا خوف کریں یار. میں نے شروع میں کہا ہے جس کے پیچھے علم خدا بول رہا ہو، جس کے ولی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے. آصف بن برقیہ نے کسی سے پوچھا تھا کہ تخت کہاں پڑا ہوا ہے؟ حضرت مجھے ذرا نقشہ تو بتائیں، میں ابھی جا کے لے آتا ہوں، مجھے ذرا سمجھائیں اس کا وزن کتنا ہے، کہاں سے لے کے آنا ہے. جس کے سلیمان علیہ السلام کے امتی میں اتنی طاقت ہے، اور اس کے پاس تھا کیا؟ اس کے پاس تھا علم من الکتاب. اس کتاب کا کچھ علم جس کے پاس ہو وہ تو اتنی طاقت رکھے. اور حامل کتاب مبین، حامل کتاب مبین رسول جو ہے، اس رسول کے بارے میں امت سوچنے لگ جاتی ہے اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں پتہ. نہیں تمہیں نہیں ابھی پتہ، تمہیں اپنے ایمان کی خبر نہیں ہے. میرے اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا علم بنا کے بھیجا، پیکر علم بنا کے بھیجا. یعنی بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علم کا صرف آپ نے لفظ سنا ہوا ہے، لیکن علم کو اگر آپ نے حقیقت میں دیکھنا ہو، علم کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھیے. اللہ آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.